کراچی کی سڑکوں پر لاپرواہی نے انسانی جانیں نگل لی۔ دوسری جانب لاہور میں سلنڈر پھٹنے سے قیامت صغریٰ کے مناظر دکھنے لگے۔ کہیں ملک کی سرحدیں بند ہو کر معیشت کا گلا گھونٹ رہی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے افغان بارڈر کی بندش سے کتنے کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا؟ ناظرین، 3 مختلف خبریں مگر ایک ہی سوال، کیا ہمارا نظام زندگی کی قدر بھول چکا ہے؟ آئے ان تینوں واقعات کا تجزیہ لیتے ہیں کہ جہاں پر لاپرواہی، غفلت اور بے حسی نے انسانی، سماجی اور معاشی تباہی کی ایک مکمل تصویر بنا رکھی ہے۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، کیا کراچی کی سڑکیں موت کے میدان بنتی جا رہی ہیں کیونکہ نشے میں ڈوبے ڈرائیوروں کو قانون کا کوئی خوف نہیں رہا؟ اور آخر کب تک فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے غریب شہری امیروں کی لاپرواہی کی قیمت اپنی جان سے چکاتے رہیں گے؟ کراچی کے پوش علاقے کلفٹن میں ایک ہولناک حادثہ پیش آیا، جہاں نشے میں دھت ڈرائیور نے فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے افراد پر گاڑی ہی چڑھا دی۔ حادثہ عبداللہ شاہ غازی مزار کے قریب پیش آیا، جب تیز رفتار سفید ٹویوٹا کرولا ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر پہلے ایک موٹر سائیکل سے ٹکرائی، پھر فٹ پاتھ پر سوئے شہریوں پر چڑھ گئی۔ نتیجہ 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق اور 4 شدید زخمی ہوئے۔ ناظرین، پولیس کے مطابق گاڑی میں موجود ڈرائیور احد اور اس کا ساتھی طاہر علی دونوں حادثے میں زخمی ہوئے، اور ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ احد نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی طاہر علی کے نام پر رجسٹر تھی، جبکہ ڈرائیور کو زخمی حالت میں حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ناظرین، جاں بحق ہونے والوں کی شناخت کریم اور شبیر احمد کے نام سے ہوئی، جبکہ زخمیوں میں مدثر، شکیل، طاہر علی اور احد شامل ہیں۔ ایس ایچ او بوٹ بیسن راشد علی کے مطابق حادثے کی اصل وجہ تیز رفتاری اور نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنا تھا، جس کے باعث گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ناظرین، یہ حادثہ کراچی کے اس بڑھتے ہوئے المیہ کی واضح تصویر ہے، جہاں بے لگام ڈرائیونگ اور قانون کی کمزور علمداری شہریوں کی جانوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ فٹ پاتھ پر جو غریب مزدوروں کے لیے رات گزارنے کا آخری سہارا ہوتے ہیں، اب ان کی قبرگاہیں بھی بنتے جا رہی ہیں۔ ناظرین، ہر چند ماہ بعد اسی نوعیت کے حادثے سامنے آتے ہیں، مگر نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ پولیس کی جانب سے تفتیش جاری ہے کا روایتی جملہ سننے کو ہر بار ملتا ہے، لیکن سزا یا عدالتی کارروائی تک بات بہت کم پہنچتی ہے۔ یہ سلسلہ نہ رکا اور نہ رکنے والا دکھائی دیتا ہے۔ کراچی میں نشے میں ڈرائیونگ، تیز رفتاری اور لائسنس کے ناقص نظام نے شہر کی سڑکوں کو لاپرواہی کے اکھاڑے میں بدل دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کب تک شہریوں کی جانیں ایسے واقعات کی نظر ہوتی رہیں گی؟ کیا قانون صرف غریبوں کے لیے سخت اور امیروں کے لیے نرم رہے گا؟ یہ حادثہ محض ایک سانحہ نہیں ہے، بلکہ اس نظام کی ناکامی کا منہ بولتا آئینہ ہے، جہاں انسانی زندگی کی قیمت ایک نمبر پلیٹ سے بھی کم ہو چکی ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر ہونے والی یہ لاپرواہی ناظرین ابھی تھمی بھی نہ تھی کہ لاہور سے ایک اور خبر سننے کو ملتی ہے۔ اس بار لاپرواہی کسی ڈرائیور کی نہیں تھی، بلکہ ایک خاموش بم کی تھی جو گھر کے اندر رکھا ہوتا ہے۔ لاہور ایک بار پھر غفلت کی زد میں تھا۔ کیا ہمارے شہروں کے گھروں میں سلنڈر بم بن کر رہ چکے ہیں؟ اور آخر کب تک احتیاط کی کمی انسانی زندگیاں نگلتی رہیں گی؟ ناظرین، لاہور کے علاقے برہمس بورہ میں ایک المناک سانحہ پیش آیا، جہاں نادر مارکیٹ کے قریب ایک گھر میں گیس سلنڈر پھٹنے سے عمارت ایک پوری منزل منہدم ہو گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ 3 قیمتی جانیں موقع پر ہی ضائع ہوئی، جس میں 55 سالہ اور 19 سالہ اور 2 سالہ معصوم بچہ بھی شامل تھا۔ ریسکیو 1122 کے اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے تلے دبے 7 افراد کو زندہ نکال دیا، جنہیں شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمیوں میں صبا، عشرت، عتیقہ، رخسانہ، شہر بانو، عروج اور حبیب شامل ہیں، جن کی عمریں 16 سے 50 سال کے درمیان ہیں۔ ناظرین، تجزیاتی طور پر دیکھا جائے تو یہ واقعہ صرف ایک حادثہ نہیں، بلکہ ہمارے شہری نظام کی کمزوریوں کی عکاسی کرتا ہے۔ گھروں میں ناقص معیار کے سلنڈر، گیس لیکیج کی نگرانی کا فقدان اور شہریوں میں حفاظتی آگاہی کی کمی، یہ تمام عوامل مل کر ایسے سانحات کو ہر بار جنم دیتے ہیں۔ لاہور، کراچی اور دیگر بڑے شہروں میں اس نوعیت کے دھماکے اب معمول بنتے جا رہے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ کوئی واضح حفاظتی پالیسی سامنے نہیں آتی، نہ کوئی ذمہ داری قبول کرتا ہے، نہ کسی کو سزا ملتی ہے۔
یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ آخر کب تک ایک عام پاکستانی کا گھر ایک چھوٹا بم بنا رہے گا؟ کیا حکومت، گیس کمپنیاں اور شہری انتظامیہ اب بھی صرف افسوس کے بیانات تک ہی محدود رہیں گی؟ یہ سانحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانی جان کی قیمت محض ایک لمحے کی لاپرواہی سے ختم ہو سکتی ہے، اور جب تک نظام احتساب نہیں جاگے گا یہ دھماکے صرف دیواروں نہیں بلکہ ہمارے اعتماد کو بھی گراتے رہیں گے۔ شہروں میں لاپرواہی اور گھروں میں غفلت کے بعد اب باری ہے اس نقصان کی جو پورے ملک کی معیشت کو چاٹ رہا ہے۔ ناظرین، جہاں پہلے انسانی جانیں ضائع ہوئیں وہاں اب مالی نقصانات قوم پر بوجھ بن رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے ساتھ بارڈر کراسنگ پوائنٹس کی بندش سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی کے باعث بند کیے جانے والی کراسنگ پوائنٹس کو تقریباً 1 ماہ پورا ہو چکا ہے۔ پاک افغان سرحد کی بندش سے وسط ایشیا ممالک کو پاکستانی برآمدات بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ افغانستان کے ساتھ تمام 8 بارڈر کراسنگ پوائنٹس بند ہونے کے بعد 1000 ٹرک کراچی پورٹ پر اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق عام طور پر پاکستان سے افغانستان ماہانہ تقریباً $15 کروڑ کی درآمدات کی جاتی ہیں۔ افغانستان عام طور پر پاکستان کو ماہانہ تقریباً $6 کروڑ کی برآمدات کرتا ہے۔ بارڈر کراسنگ پوائنٹس کی بندش کی وجہ سے 20 سے 25 ہزار ورکرز متاثر ہوئے ہیں، اور افغانستان میں زرعی مصنوعات کی قیمتیں بھی اس وقت گر چکی ہیں۔ افغانی انگور 10 کلو گرام کا پیکٹ پاکستانی 4500 میں فروخت ہوتا ہے، جس کی قیمت گر کر 120 سے 140 روپے تک آ چکی ہے۔ اس بندش سے افغانستان کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور ادھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان کراسنگ پوائنٹس کی بندش کی ابتدائی 24 روزوں میں تقریباً $20 کروڑ کے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ناظرین، آج کے تینوں واقعات کراچی کی لاپرواہی، لاہور کی غفلت اور بارڈر کی بندش ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں، چاہے بات انسانی جان کی ہو یا ملکی معیشت کی، نقصان ہمیشہ عوام کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ جب تک نظام احتساب، منصوبہ بندی اور قانون پر عمل درآمد مضبوط نہیں ہوگا تو یہ حادثے نہیں رکیں گے، اور یہ دھماکے اور یہ نقصان بھی ہوتے رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے، کب ہم صرف خبریں سننا چھوڑیں گے اور عملی اصلاح کی کوششیں شروع کریں گے؟ ناظرین، یہ 3 مختلف خبریں مگر ایک ہی نتیجہ، نظام کی کمزوری، احتساب کا فقدان اور انسانی زندگی کی بے قدری۔ چاہے وہ کراچی کی سڑک ہو، لاہور کا گھر ہو یا افغان بارڈر، مسئلہ وہی ہے، غفلت۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔